السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے شہادت نامہ اور نور نامے کے تعلق سے سوال کیا کہ شہادت نامہ اور نور نامہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، دراصل نور نامے کے تعلق سے اگر لے لیا جائے تو امام عشق محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاوی رضویہ کے 24ویں جلد میں نور نامہ اور شہادت نامہ کے تعلق سے فرما دیا کہ یہ جو نور نامہ ہے یا پھر شہادت نامہ ہے یا نور نامہ کے تعلق سے انہوں نے فرمایا کہ نور نامے میں جو واقعات دیے گئے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، وہ نہ ہی کسی مستند کتاب سے ہے اور نہ ہی کسی حدیث سے جڑی ہے، اس لیے اس کا پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ جو مستند کتاب اسے کہا جاتا ہے جو اماموں کے قول پر آئے، جو پورا نبی کے زمانے کے سٹے ہوئے قریب ہوئے مورخین نے ان کے حالات زندگی کے بارے میں لکھا، ان واقعات کے بارے میں لکھا، اور اسے جس کتاب میں لکھا گیا اسے مستند کتاب کہتے ہیں، مطلب سند کے ذریعے سے کتاب آنا۔ تو دراصل جو نور نامہ ہے اس میں یہ سارے عبارتیں جو ہیں وہ دراصل حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بتا دیا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس لیے ہمیں اسے پڑھنے سے بچنا چاہیے، اور بچنا ہی نہیں، انہوں نے تو سیدھا اسے پڑھنا حرام قرار کر دیا، حرام ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نور نامے کو پڑھنے سے بچیں، ان کی جگہ پر ہم لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مبنی مستند کتابیں پڑھیں، اور اس کے بعد یہی بات شہادت نامہ کی، تو شہادت نامہ پر بھی جتنے بھی واقعات ان میں بتائے گئے ہیں ان واقعات کے تعلق سے، تو اس میں بھی بہت سے ایسی روایات ہیں، ایسی واقعات ہے جو من گھڑت ہے، گڑی گئی ہے، اور اس کی پڑھنے کی بات اگر دیکھ لی جائے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں، کیونکہ جب شروعات ہی کی جاتی ہے تو شروعات ہوتا ہے کہ بس میں جہاں میں دھوم ہے ماتم حسین کی۔ تو دراصل ماتم کی بات اگر لی جائے تو اسلام میں ماتم ہی حرام ہے، تو آپ کس قدر یہ پڑھیں اور کس قدر آپ کا دل گوارا کرے کہ آپ حسین کا ماتم منائیں اور اس دھوم سے منائیں، کیونکہ آپ خود اس اشعار میں پڑھ رہے ہیں کہ بس میں جہاں میں دھوم ہے ماتم حسین کی، تو ہم دھوم مچا رہے ہیں، اور ماتم حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لخت جگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتم کا ہم لوگ دھوم مچا رہے ہیں، تو ہم لوگ کس قدر مسلمان ہوں گے۔ تو انہی کچھ وجہ تھی اور ان کے واقعات تھے جو من گھڑت ہیں، انہی کے تعلق سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ان کو پڑھنے سے منع کر دیا اور انہیں حرام ڈکلیئر کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر آتی ہیں 16 سیدہ کی کہانیاں ہوتی ہیں، لکڑہارے کی کہانیاں ہوتی ہیں، 16 بیویوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، 10 بیوی کی کہانی ہوتی ہے، تو ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ان سے بہتر ہے کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، سورہ مزمل کی تلاوت کریں، قرآن کی مقدس آیتوں کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ تو اعلیٰ حضرت کے فتاوی کے مطابق زیادہ فضیلت وہ سارے آیت کریمہ رکھتی ہیں ان بے بنیاد من گھڑت کہانیوں کے عوض میں۔ تو
راستہ یہی نکلتا ہے کہ آپ ان کو پڑھنے سے بچیں اور اپنے گھر میں بھی اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں کہ انہیں پڑھنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور اپنے گھر والوں کو قرآن کے نزدیک کریں اور حدیث نبوی کے نزدیک کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہے ان دعاؤں کے نزدیک کریں۔ اسی کے ساتھ یہ مختصر سی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر میرے لفظ سے کوئی غلط جملہ نکل گیا ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرے اس جملے کو معاف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔